میں فار ایگزامپل چیک ڈس آنر کا اگر کیس ہے تو وہ اس میں جو ضمانت ہے اگر آپ اپنی پیسے اس میں دے دیتے ہیں تو اس کے لیے ضمانت جو ہے وہ لازمی کر دی گئی ہے. سو کافی بڑے ریفارمز جو ہیں وہ ان میں ان کا آج کرمنل لا ریفارمز جو ہیں وہ منظوری دی ہے کابینہ نے اس کی. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر بھی ایک ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے. میں صرف آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ آج صبح سے میڈیا نے اس میں کچھ رپورٹ کیا ہے, لیکن چونکہ ابھی تک جو پوری رپورٹ جو ہے کنٹری اسپیسیفک رپورٹ جو ہے وہ تو ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے. ایک جسٹ اسکور جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اب یہ جو کرائٹیریا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اسسمنٹ کا, وہ اس کا مختلف کرائٹیریا ہے جس میں فائنینشیل کرپشن ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے اور رول آف لا کے معاملات ہیں, ڈیموکریسی کا ہے, اسٹیٹ کیپچر ہے. جو ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے نہیں, رول آف لا اور جو اسٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جو کمپنیاں یا جو ادارے یا جو مختلف آپ سمجھیے کہ این جی اوز جو اس رپورٹ کی جو رینکنگ ہے وہ بنانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں, ان میں جو مختلف ادارے ہیں اس میں برٹسمین اسٹفٹن ٹرانسفارمیشن انڈیکس ہے, اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری انڈیکس ہے, گلوبل انسائٹس بزنس کنڈیشن اینڈ رسک انڈیکیٹر شامل ہے, پی آر ایس گروپ شامل ہے, ورلڈ بینک کنٹری پالیسی انسٹیٹیوشن شامل ہے, ورلڈ اکنامک فورم کا شامل ہے, ورلڈ جسٹس پروجیکٹ شامل ہے, ورائٹیز آف ڈیموکریسی شامل ہے. اب ان میں یہ جو تمام ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی رینکنگ کو برقرار رکھا ہے. صرف اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے. اب یہ اکانومسٹ کی جو رینکنگ ہے یہ میں اپنے ساتھی دوستوں سے کہوں گا ذرا چیک کر لیں کہ یہ پاکستان میں کون ہیڈ کرتا ہے, تو تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رول آف لا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں گرا ہے. اور اس کے باوجود ناٹ گیٹنگ انٹو دا کنٹروورسی کہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے, کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رول آف لا پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور وزیر اعظم ایک سے زیادہ بار یہ اسٹریس کر چکے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ ہونا چاہیے. کل بھی میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جو پاکستان میں یہ جو تاثر ہے کہ امیر لوگوں کے لیے قانون اور ہے, غریب لوگوں کے لیے قانون اور ہے, سب سے زیادہ جو ہرٹ کرتا ہے کسی پرسیپشن کو وہ یہ تاثر ہی ہرٹ کرتا ہے. اور اس میں جو ہماری یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی فائنینشیل کرپشن شامل نہیں ہے, وہ رول آف لا اور اسٹیٹ کیپچر کے معاملات شامل ہیں. تو رول آف لا میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس میں ہمہ وقت تمام اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. خصوصاً ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کا بہت ہی اہم کردار ہوگا. اور آج جو ہم ریفارمز لے کے آئے ہیں کرمنل جسٹس ریفارم, اس سے بھی مدد ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے مقدمات بڑے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو, کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کا جو کیس ہے اگر اس کو براہ راست دکھایا جا سکے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیس کیا ہے, کیسے چپراسیوں کے نام کے اوپر اربوں روپے کی اکاؤنٹ اوپن کیے گئے, اسی طریقے سے جو آصف زرداری صاحب کی امی کا اکاؤنٹ کے کیسز ہیں ان کو براہ راست دکھایا جا سکے. صرف یہ کہ لوگ اپنی اسیسمنٹ تو کر سکیں کہ وہ کیس ہے کیا اور وہ غلط بنے ہیں یا صحیح بنے ہیں. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے یقیناً مدد ملے گی. ہماری جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسی جو رپورٹس ہیں ان کی پرسیپشن بہتر ہونے میں بھی اس پہ جو ہے وہ مدد ملے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشری کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے مقدمات جو ہیں جن میں پبلک انٹرسٹ ہے, اور یہی نہیں ہے جیسے نور مقدم کا کیس چل رہا ہے, اسی طریقے سے جو عثمان مرزا کا کیس چل رہا ہے, یہ وہ کیسز ہیں جن میں لوگوں کی ایک پرسیپشن بنتی ہے, میڈیا اس کو کور کرتا ہے, تو ان کیسز کو اوپن دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اور پتہ چلے کہ پروسیکیوشن کیا کہہ رہی ہے, ڈیفینس کیا کہہ رہا ہے, اور باقی فیصلہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ کر لیں تو بہتر ہے. بہرحال اس میں جو ہی کنٹری کی ملک کی مکمل رپورٹ آئے گی اس کے اوپر ہم ایک مکمل جواب بھی دے دیں گے. لیکن ابھی تک تو چونکہ صرف رول آف لا اور اسٹیٹ کیپچر کی بات ہے تو اس کے اوپر جیسا میں نے عرض کیا کہ اس پہ ہم
خود بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کام جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں ہم جو ریفارمز ہیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں، اور باقی اداروں جو ہیں ان کا بھی کام جو ہے وہ کریں گے۔ ایک چیز صرف میں یہ بات کرنا بھول گیا کہ بہت سارے مزدور جو ہمارے باہر جا رہے ہیں، اوورسیز جا رہے ہیں، ان میں ان کو لازمی کیا گیا ہے کووڈ ٹیسٹ۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، جناب عمران خان نے آج یہ ہدایت کی ہے کہ جو مزدور باہر جا رہے ہیں ان کو کووڈ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں خاطر خواہ ایک ریلیف دینے کے لیے سبسڈی لائی جائے، تاکہ وہ جو کرونا ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ان کو مہنگا نہ پڑے۔ اس کے لیے ECC میں سمری لائی جائے گی اور میکنزم کریٹ کیا جائے گا کہ جو مزدور باہر جا رہے ہیں وہ کرونا ٹیسٹ جو ہے اس کا وہ حکومت اس کے پیسے جو ہے وہ دے سکے۔ وزارت منصوبہ بندی نے کابینہ کو معاشی اشاریوں کے حوالے سے ایک تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہماری جو اس وقت جو ایک اوورآل صورتحال ہے وہ بڑی الحمدللہ اسٹیبلٹی کی ہے، اگرچہ ہماری امپورٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 35% اضافہ مشینری کی امپورٹ میں ہوا ہے، اور اس میں سے جو 88% انکریز ہے وہ ٹیکسٹائل مشینری کی جو امپورٹ ہے اس میں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری دو بڑی امپورٹس ہیں جن کا اصل ہمارا مسئلہ جا رہا ہے وہ ایک تیل کی ہے اور ایک ہماری پام آئل کی ہے جس سے کہ گھی بنتا ہے۔ سو گھی کی جو امپورٹ ہے اس میں ایک اس وقت جب PTI کی حکومت آئی تھی تو پام آئل تقریباً $500-550 کے اوپر تھا، اس وقت $1200-1250 کے اوپر چلا گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے ہماری جو ایک پام آئل امپورٹ ہے اس میں بہت اضافہ نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف ہمیں ادھر اپنی جو تیل ہے اس کی میں ایک بہت بڑا اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو مشینری کی امپورٹ ہے 35%، وہ بڑی مثبت امپورٹ ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک لانگ ٹرم ایکسپینشن جو ہو رہی ہے ٹیکسٹائل میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انڈسٹری جو ہے وہ ہوپ فل ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ہے وہ بہت گرو کرے گی، اور یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ اسی طریقے سے جو ہمارا PSDP ایکسپینڈیچر ہے، یعنی جو ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اوپر پچھلے سال سے 18% زیادہ جو ایکسپینس ہے